رکھیے گا، کریم آقا نے فرمایا کہ میرے فلاں صحابی کی اتنی نیکیاں ہیں کہ جتنی آسمان کے ستارے. گویا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ستاروں کی گنتی جانتے ہیں، ستاروں کی گنتی جانتے ہیں. تو اب ہوا کیا؟ اب ستاروں نے کریم آقا کے غلاموں کو گننا شروع کر دیا. ستاروں نے، خیال کیا ہے شاعر کا، ستاروں نے کریم آقا کے شدائیوں کو گننا شروع کر دیا. تو ہوا کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں کہ مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس. اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے چلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، دھوپ بڑی تیز ہے، میں کھڑا ہوں، مجھے گرمی نے تنگ کیا، دھوپ کی شدت نے تنگ کیا، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے کریم آقا کی نعت پڑھنا شروع کر دیا. تو ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے چلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، میں نے چلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی کھٹا چھائی کہ بس، رحمتوں کی ہر طرف ایسی کھٹا چھائی کہ بس. اور حضرت صاحب علامہ صاحب ایک کتاب فرما رہے تھے، جملے آپ کے تھے کہ ہم تو نور ماننے والے ہیں. تو سروج نے ایک بات چیلنج دے کے کہی ہے کہ یہ تو تاریخ کی انتہا ہو گئی، اور اگر ذلت کی انتہا کہنی ہو تو کیا کہتے ہیں کہ اس کی اتنی رسوائی ہوئی کہ بس، یعنی کہ اتنا اسے ذلیل کیا گیا، اتنا اسے برا بلا کہا گیا کہ جس کی انتہا ہی نہیں. اب تاریخ کے بعد تدلیل کی طرف شاعر آتا ہے. سروج نے کیا کہا ہے؟ چیلنج دے کے، یہ اشاکان سے نہیں چیلنج کہا، وہ باہر والے جو مانتے ہیں، آپ ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس، ورنہ تیری کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس. اور آپ جملے پیش کر رہا ہوں کیونکہ ایک نہ ایک دن سبھی نے اس مٹی کے ڈھیر کے نیچے آنا ہے کہ جانا پہنا ہے مٹی کے ڈھیر ایک دن، پاویں ٹارے تو پاویں دوبارے کے رہو، جے کر ہے مقدر تو مرنا تو مر جانا، پاویں کشتی کے پاویں کنارے کے. تو آپ کہتے کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ میری روح پرواز کر کے مجھے قبر میں لے جایا گیا اور کریم آقا کا دیدار ہوا. سبحان اللہ، کریم آقا کا دیدار ہوا. اور اب میں یہ بات آخری جملے کہنے سے پہلے یہ ایک اور بات کہنا چاہوں. اب بس کا کرینہ تیسری دفعہ تبدیل ہوا. بس کا کرینہ پہلے تاریخ کی طرف آیا، پھر تدلیل کی طرف آیا، اور اب دیکھیے کس طرف آ رہا ہے. سروج نے کیا خوبصورت آخری جملے کہے، مکہ کیا خوبصورت لکھا ہے. بیچ میں کلام میں چھوڑ کے آیا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. تو عزیزہ نعمت، سروج کہنے لگے کہ اب اگر کسی سے ناراضگی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، دو بندے مہنگے گفتگو میں، اگر آپ کو کسی سامنے والے کی بات پسند نہ آئے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بس وہی، اس کے آگے کچھ نہیں. یعنی کہ کیا ہوا کہ اگر اس کے بعد کچھ کہا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ایسے ہی اس سے جھگڑا ہو جائے کہ آپ کو کوئی بات پسند نہ آئے، آپ کہتے ہیں بس بھائی اس بندے کو نہیں روک دیتے، بس اس سے آگے کچھ نہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ہوا کیا؟ میں قبر میں گیا، کریم آقا تشریف لائے ہیں مگر آ کے میرے سر جانے کھڑے ہوئے. انتہا دیکھیے، اس محبت کا یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ کریم آقا آئے ہیں اور میرے سرہانے کی طرف کھڑے ہیں. منکر نکیر سوال کرنے لگے تو ہوا کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ ابھی ان فرشتوں نے پوچھا ہی کیا تھا اے سروج، ابھی ان فرشتوں نے پوچھا ہی کیا تھا اے سروج، فوراً میرے سرہانے سے آواز آئی بس. ابھی ان فرشتوں نے پوچھا ہی کیا تھا اے سروج، فوراً میرے سرہانے سے آواز آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت پائی کبھی اسرا خدا نے وہ پذیر آئی. میں انتہائی ادب سے مائی دوبارہ اپنے بزرگ محترم کے حوالے کرنا چاہوں گا کیونکہ آج کی متعین مسائل ثقافت ہیں، تو لہٰذا میں انتہائی ادب سے چاہوں گا کہ آپ جس طرح سے پروگرام کارروائی کو آگے بڑھانا چاہیں اسی طرح اپنی منشا کے مطابق آپ چلائیں. میں ایک نعرہ ضرور بلند کروانا چاہوں گا، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. مالک مولا جو تیرے نام کے ایک ہاتھ کو بلند کرے اپنے ولی کامل کو تکبیر اس کی ایک مشکل آسان کر دے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. مولا آج مرادوں سے جھولیاں بھر جائیں جو تیرے نبی کا نام دونوں ہاتھ سیدھے کر کے بلند کرے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ.